الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، سورہ فرقان کی آیت 19 سے درس کی ابتدا کر رہے ہیں۔ اس سے پیچھے قیامت کے دن کا ایک مکالمہ نقل ہوا ہے، جس میں یہ بتایا گیا کہ جن بڑے بڑے لوگوں کو یا جن ہستیوں کو لوگوں نے معبود بنا لیا، وہ قیامت میں اپنے ان پیروکاروں سے برات کا اظہار کر دیں گے۔ فرمایا تھا کہ ان سے پوچھا جائے گا کہ یہ میرے بندے تھے اور تمہیں میں نے بہت سے معاملات میں فضیلت دی، تمہیں اللہ تعالیٰ نے ہدایت سے بہرہ یاب کیا، پھر تم نے ان بندوں کو کیوں گمراہ کر دیا؟ وہ جواب دیں گے کہ ہمیں یہ حق کہاں تھا، ہم تو توحید ہی کی دعوت دیتے رہے۔ ان کے باپ دادا اور یہ تیری طرف سے بہت نوازے گئے، تو نے ان لوگوں کو خوب سامان زندگی دیا، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ تیرے شکر گزار بننے کے بجائے یہ تیری یاد دہانی کو بلا بیٹھے۔ یہ جواب ظاہر ہے کہ بتا دے گا کہ انبیاء، صلحاء، ملائکہ وہ کبھی بھی لوگوں کو شرک کی تعلیم نہیں دے سکتے۔ ان کو معبود بنا کر یہ لوگوں نے اپنے اوہام کی بنیاد پر خود ایک مالا بنا لی ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے اور قیامت میں یہ بالکل ہوا ہو جائے گی۔ اس پر اب تبصرہ کیا ہے کہ فقط کذبوکم بما تقولون، یہ لو انہوں نے تو جو تم کہتے تھے اس میں تمہیں جھوٹا ٹھہرا دیا، یعنی جن کو تم معبود بنائے ہوئے تھے انہوں نے بتا دیا کہ نہ وہ کبھی معبود بنے، نہ انہوں نے یہ کوشش کی کہ وہ معبود کی حیثیت سے اپنے آپ کو پیش کریں۔ یہ تم تھے جنہوں نے اپنی سرکشی کی وجہ سے یہ جسارت کی۔ چنانچہ وہ ان کو جھوٹا قرار دے دیں گے، اور جب جھوٹا قرار دے دیں گے تو وہاں بالکل واضح ہو جائے گا کہ جن کو بڑی حیثیت دے کر، جن کے بھروسے پر، جن کی شفاعت کی امیدیں لگا کر یہ دنیا میں جیتے رہے، ان میں سے کوئی چیز بھی وہاں میسر نہیں ہو سکی۔ تو فرمایا کہ فما تستطیعون صرفا ولا نصرا، سو اب نہ اپنی شامت کو ٹال سکو گے اور نہ اپنی کوئی مدد کر سکو گے۔ وَمَن يَظْلِم مِّنكُمْ نُذِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا، اور تم میں سے جو بھی ظلم کے مرتکب ہوں گے انہیں ہم ایک بڑا عذاب چکھائیں گے۔ میں اس سے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ شرک کی ابتدا اصلاً انبیاء و صلحاء اور ملائکہ ہی کے بارے میں غلط فہمیوں سے ہوئی ہے۔ سب سے بڑھ کر ملائکہ، پیغمبروں نے جب ابتدا ہی میں ان کا تعارف کرایا تو فرشتوں کی حیثیت سے، خدا کے بندوں کی حیثیت سے تعارف کرایا، یہ بتایا کہ اس کائنات میں اپنی مخلوقات کے ساتھ تعلق رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو مخلوقات بنائی ہیں ان میں ایک غیر معمولی مخلوق اس کے فرشتے بھی ہیں۔ وہ کیا ہیں، وہ کس طرح کام کرتے ہیں، یہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ نبیوں کے ذریعے سے ابتدا ہی میں یہ بات بتا دی گئی تھی۔ اسی کو جب زمانہ گزرا
تو لوگوں نے بڑھایا، اس میں غلب پیدا کیا، اور آہستہ آہستہ فرشتوں کے بارے میں ایسے تصورات پیدا کر لیے کہ وہ بھی خدائی میں شریک ہو گئے۔ جس طرح کہ عربوں کے ہاں ان کو خدا کی بیٹیاں قرار دے دیا گیا، اور پھر ان کے بارے میں توہمات قائم کر لیے گئے۔ اسی طرح کی صورتحال جنوں کے بارے میں ہوئی، چنانچہ قرآن مجید نے ان کا ذکر بھی کیا ہے۔ ایک مخلوق کی حیثیت سے پیغمبروں کے ہاں ان کے بارے میں کچھ باتیں زیر بحث آئیں۔ اسی طرح بعض پیغمبروں کا ان کے ساتھ ربط بھی پیدا ہوا، جیسے کہ سیدنا سلیمان ہے، تو آہستہ آہستہ لوگوں نے ان سے متعلق بھی بعض اوہام پیدا کر لیے۔ پھر یہ کہ خود اللہ کے نبی، بڑی غیر معمولی شخصیات اس منصب کے لیے منتخب کی گئیں، ان کو بھی لوگوں نے عام آدمی نہیں سمجھا، یعنی آدمی ہی نہیں سمجھا، بلکہ یہ گمان کیا کہ یہ آدمی کے پیرہن میں کوئی اور ہی مخلوق ہے، کوئی نوری مخلوق ہے جو ہمارے درمیان مبعوث کر دی گئی ہے، ورنہ ایسی پاکیزہ سیرت، ایسی عمدہ زندگی یہ کسی انسان کے نصیب میں کہا۔ تو اس طرح کے تصورات ان کے بارے میں پیدا ہوئے۔ ہم خود اپنی امت میں ان کو دیکھ سکتے ہیں۔ انبیاء علیہم السلام کی امتوں میں بھی وقتاً فوقتاً غیر معمولی صلاحیتوں کے حاملین پیدا ہوتے رہے، اور ان صالحین نے بھی بڑی غیر معمولی زندگی بسر کی، وہ بھی خیار الناس بنے، ان کو بھی سامنے رکھ کر ایسی ہی چیزیں لوگوں نے ایجاد کر لی۔ تو یہ اس کی تردید فرمائی ہے، اور یہ کہا کہ قیامت میں یہ سب اوہام ختم ہو جائیں گے، یہ صالحین ہوں، یہ نبی ہوں، یہ جنات ہوں، یہ فرشتے ہوں، سب کے سب اللہ کے بندے ہیں، اس کی مخلوقات ہیں، اس سے زیادہ ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ در حقیقت یہی وہ فرشتے ہیں یا جنات ہیں جن سے متعلق پھر مختلف تہذیبوں میں الگ الگ داستانیں وجود میں آ گئیں، جن کو قرآن مجید اساطیر الاولین کہتا ہے، اور اس سے وہ چیز بنی جس کو اب ہم دنیا کی تہذیبوں میں، مثال کے طور پر ہندوستان میں، اسی طرح مصر میں، اسی طرح یونان میں ایک بڑی دیومالا کی حیثیت سے دیکھتے ہیں۔ تدریجی طور پر یہ معاملہ فرشتوں سے، جنات سے اور اللہ کے پیغمبروں اور صالحین ہی سے شروع ہوا ہے، اور پھر مختلف صورتیں مختلف تہذیبوں میں اختیار کرتا رہا۔ انہی کو اٹھا کر وہاں اللہ تعالیٰ یہ بتائیں گے کہ یہ لوگ ہیں، انہوں نے تمہاری طرف یہ چیزیں منسوب کی ہیں۔ میں نے ذکر کیا تھا کہ قرآن مجید تمام پیغمبروں کے بارے میں اس کو الگ سے بھی بیان کرتا ہے، اور خاص طور پر سورہ مائدہ کے آخر میں سیدنا مسیح کے ساتھ اپنے مکالمے کو نقل کرتا ہے، اور وہ اس لیے بہت ضروری تھا کہ پیغمبروں کی صف میں سب سے بڑھ کر جس ہستی کو معبود بنایا گیا ہے وہ سیدنا مسیح ہے، ایک پوری امت جو اس وقت دنیا میں سب سے بڑی امت ہے، سب سے زیادہ تعداد میں لوگ مسیحی ہیں، انہوں نے سیدنا مسیح کو بھی اور ان کی ماں کو بھی معبود بنا لیا۔ وہاں ایک تفصیلی مکالمہ نقل کیا گیا ہے جس میں سوالات پوچھے گئے ہیں، سیدنا مسیح نے جواب دیا ہے اور اپنا عذر پیش کیا ہے کہ میں تو ان کے درمیان جب تک رہا، پروردگار میں نے ان کو یہی تعلیم دی کہ میرا بھی پروردگار وہی ہے جو زمین و آسمان کا پروردگار ہے، تمہارا پروردگار بھی وہی ہے، میں نے تو اس کے سوا کوئی بات نہیں کہی، لیکن یہ لاخیرے ہیں جنہوں نے بعد میں مجھے اور میری ماں کو جو کچھ بنایا اس میں ہمارا کوئی دخل نہیں ہے، اور ہم ان کو روک بھی نہیں سکتے تھے، اس لیے کہ جب تو نے ہمیں اٹھا لیا تو اس کے بعد پھر تو ہی جانتا ہے کہ یہ کیا کرتے رہے، ہم تو اس وقت کے بعد سے ان کے کرتوتوں سے واقف نہیں ہیں۔ تو یہ جواب انہوں نے بڑی تفصیل کے ساتھ وہاں دیا ہے۔ یہاں پر بھی قرآن مجید نے بہت اختصار کے ساتھ نقل کیا اور فرمایا کہ وہ صاف صاف کہہ دیں گے کہ ان لوگوں کو در حقیقت دنیا کی نعمتوں نے تیری یاد سے پروردگار غافل کر دیا، ہمارا اس میں کوئی قصور نہیں ہے۔ تو اب ارشاد ہوا سو اب نہ اپنی شامت کو ٹال سکو گے، نہ اپنی کوئی مدد کر سکو گے، اس لیے کہ اب تو معاملہ اس پروردگار کی بارگاہ میں پیش ہو گیا
جس نے اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے صدیوں تک تمہیں متنبع کیا تھا۔ ایسا نہیں ہے کہ شرک کے معاملے میں اس نے کوئی ابہام چھوڑا ہو۔ اللہ کے پیغمبر ہر دور میں آ کر توحید کی دعوت دیتے رہے ہیں۔ انہوں نے قوموں کو توحید کی دعوت دی ہے، عالمی سطح پر توحید کے مراکز قائم کیے ہیں، ان کے ذریعے سے قومی سطح پر اتمام حجت ہوا ہے۔ یہ سب معاملات دنیا کی تاریخ میں ہوئے، لیکن تم نے اپنے اوہام کی پیروی کی، تم اپنے ظنون کے پیچھے چلے، تم نے حق کو اختیار کرنے سے گریز کیا۔ تو یہ صاف صاف بتا دیا جائے گا، اس لیے اب بے یار و مددگار کھڑے ہو، اور اب ہم یہ دیکھیں گے کہ تم میں سے کون ہے کہ جس نے اتنے بڑے ظلم کا ارتکاب کیا۔ یہاں ظلم سے مراد وہی شرک ہے۔ چنانچہ میں نے لکھا ہے، یعنی شرک و کفر جس کا ذکر اوپر ہوا ہے، جب انسان شرک یا کفر کا ارتکاب کرتا ہے اور جانتے بوجھتے کسی کو اللہ کی ذات میں سے قرار دیتا ہے، یا اللہ کی خلق میں یا اس کے امر میں کسی کو شریک ٹھہراتا ہے، تو وہ اصل میں اپنی جان پر ظلم ڈھاتا ہے۔ تو قرآن اس لفظ کو ظالم لنفسہ ہی کے معنی میں بھی استعمال کرتا ہے، دوسروں پر ظلم اور خود اپنے اوپر ظلم۔ اپنے اوپر ظلم شرک اور کفر کا ارتکاب ہے۔ یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ایک تو اخلاقی جرائم ہے، وہ بھی قرآن مجید نے بالکل متعین کر کے بتا دیے ہیں کہ اپنی نوعیت کے لحاظ سے وہ تین ہی ہیں، یعنی فاحشہ، یا اسی کو اگر آپ زیادہ وسعت میں لے لیں تو ہر طرح کے فواحش، دوسرے حق تلفی، اور تیسرے جان مال آبرو کے خلاف زیادتی۔ تمام اخلاقی جرائم انہی عنوانات کے تحت بیان کیے جا سکتے ہیں۔ وہ یہ تین ہی نوعیت کے جرائم ہیں۔ اسی طرح سے وہ جرائم جو اللہ تعالیٰ کے دین کے معاملے میں یا اللہ سے تعلق کے معاملے میں جرائم بنتے ہیں، وہ بھی تین ہی ہیں، یعنی شرک، کفر اور بدعت۔ شرک میں بارہا واضح کر چکا ہوں کہ اس کو متعین طور پر سمجھ لینا چاہیے۔ ویسے تو قرآن مجید کی سورہ اخلاص اس کو بالکل دو چار طریقے سے بیان کر دیتی ہے، یعنی ذات باری یگانہ ہے، یکتا ہے، نہ اس کی ذات کسی سے ہے، نہ اس کی ذات سے کوئی ہے، وہی سب کی پناہ ہے، سب کے لیے ایک سہارا ہے، کوئی نہیں ہے کہ جو اس کے سہارے سے بے نیاز ہو سکے۔ اس لیے انسان کو مدد کے لیے اسی کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اور وہ نہ کسی کا باپ ہے، نہ کسی کا بیٹا ہے، اور نہ اس دنیا کے نظم کو چلانے میں کسی کو اس کی ہمسری کا دعویٰ ہے۔ تو وہاں پر بھی پوری بات بیان کر دی گئی ہے کہ اس شرک سے اپنے آپ کو محفوظ رکھو۔ یہ در حقیقت ایمان پر ایک نجاست ہے جو تم ڈال دیتے ہو۔ اس نجاست کے ساتھ اللہ تعالیٰ ایمان کو قبول نہیں کریں گے۔ اسی طریقے سے یہ بات بھی بہت وضاحت سے بیان کر دی گئی ہے کہ کفر کیا ہے، یعنی وہ چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے ایمانیات کی حیثیت سے بیان کی ہیں، وہ قرآن مجید میں بھی گن کر بتا دی گئی ہیں۔ 5 ہی چیزیں ہیں: اللہ پر ایمان، اللہ کے فرشتوں پر ایمان، اللہ کے نبیوں پر ایمان، اللہ کی کتابوں پر ایمان، اور قیامت کے دن پہ ایمان۔ ان کے کچھ لوازم بھی ہیں، وہ سمجھ لینے چاہیے۔ ان پر ایمان رکھنا یہ ایمان ہے، اور ان کے معاملے میں اگر کوئی خرابی پیدا کی جاتی ہے تو ظاہر ہے کہ جانتے بوجھتے کی جائے گی، تو یہ کفر ہوگا۔ اور تیسری چیز بدعت ہے، یعنی دین اپنی طرف سے بنانے کی صحیح کرنا۔ دین جو کچھ ہے وہ پیغمبروں سے لیا جائے گا۔ پیغمبروں کی ہدایت نہیں پہنچی تو انسان کی فطرت میں جو 2 باتیں ودیت ہیں، انہی کے معاملے میں وہ جواب دہ ہے۔ اپنے خالق کا شعور اور حادثہ اخلاقی کے فتاویٰ، جن کو ہم ضمیر کی آواز کہتے ہیں، ان پر زندگی بسر کرنی چاہیے۔ لیکن اس کے بعد اگر دین کی کوئی تفصیلات ہیں تو وہ صرف وہی ہیں کہ جو اللہ کے پیغمبروں نے بتا دی ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی اور ذریعہ ذات باری تک رسائی کا نہیں ہے۔ نہ انسان کوئی چیز وہاں سے اچک لے سکتا ہے، وہاں پہرے لگے ہوئے ہیں۔ اور یہ دین جب اللہ کی کتابوں کی صورت میں نازل ہوتا ہے تو اس کو پوری حفاظت کے ساتھ پہنچایا جاتا ہے۔ اپنے ایمان کو آخری درجے میں خطرے میں ڈالنا ہے
اگر لوگوں کے خواب اور ان کے رویا اور ان کے الہام اور ان کے القاء کے دعوے سن کر انسان ان سے کوئی امیدیں وابستہ کر لے، یہ چیز صرف پیغمبروں ہی کے ساتھ ہے، اور پیغمبروں نے جو ہدایت ہم تک پہنچائی ہے اس کا آخری محبت ہمارے پاس وہ سینہ ہے جس کو ہم محمد الرسول اللہ کا سینہ اور قلب کہتے ہیں۔ یہ قرآن اس پر نازل کیا گیا ہے اور اب ہمارے پاس موجود ہے۔ تو میں نے وضاحت کی ہے کہ یعنی شرک و کفر جس کا ذکر اوپر ہوا ہے، اس کی سزا کے لیے اصل میں عذاباً کبیرہ کے الفاظ آئے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن میں اسے ظلم و نظیم قرار دیا گیا ہے، یعنی شرک ظلم ہے، تنہا ظلم نہیں بلکہ ظلم و نظیم بڑا ظلم ہے، تو اس کا جو آگے صلہ ہے یا اس کی جو سزا ہے وہ بھی پھر عذاب کبیر ہی ہونی چاہیے اور ہے۔ اور تم میں سے جو بھی ظلم کے مرتکب ہوں گے نذقہ عذاباً کبیرہ، انہیں ہم ایک بڑا عذاب دکھائیں گے۔ وما ارسلنا قبلک من المرسلین الا انہم لیاکلون الطعام ویمشون فی الاسواق وجعلنا بعضکم لبعض فتنہ اتصبرون وکان ربک بصیرا۔ تم سے پہلے بھی جتنے رسول ہم نے بھیجے ہیں وہ سب کھانا کھاتے تھے اور بازاروں میں چلتے پھرتے تھے۔ یہ اعتراض پیچھے نقل ہوا، وہاں اس کا جواب نہیں دیا تھا بلکہ تنبیہ کر کے بات آگے بڑھاتی تھی۔ اب جیسے جیسے سورہ آگے بڑھ رہی ہے تو اس کو بھی لے لیا ہے۔ وہ سب کھانا کھاتے تھے اور بازاروں میں چلتے پھرتے تھے۔ میں نے لکھا ہے اوپر قریش مکہ کا اعتراض نقل ہوا ہے کہ یہ کیسا رسول ہے جو کھانا کھاتا اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے۔ یہ وہی چیز ہے کہ انسان رسول کیسے ہو سکتا ہے، ہماری طرح کے ایک بشر کو کیسے اس منصب کے لیے منتخب کیا جا سکتا ہے۔ وہی استباط جو ہمیشہ سے انسانوں کو لاحق ہوا ہے اور رسالت باپ کے بارے میں بھی تھا۔ اوپر قریش مکہ کا اعتراض نقل ہوا ہے کہ یہ کیسا رسول ہے جو کھانا کھاتا اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے۔ قرآن نے یہ اسی اعتراض کا جواب دیا ہے کہ اس سے پہلے جن رسولوں کو مانتے ہو ان میں سے کون سا رسول ایسا تھا جو نہ کھانا کھاتا ہو اور نہ بازاروں میں چلتا پھرتا ہو۔ یعنی محمد الرسول اللہ کوئی پہلے رسول نہیں ہے۔ پہلی مرتبہ کسی شخص نے آ کر یہ نہیں کہا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے مبعوث کیا ہے۔ اس سے پہلے بھی رسول آتے رہے اور وہ رسول تمہارے ایمان کا حصہ ہیں، تم ان کو مانتے ہو۔ اس لیے کہ جو دونوں ہی گروہ وہاں موجود تھے، مشرکین عرب وہ بھی رسولوں کے ماننے والے تھے، ابراہیم علیہ السلام کی اولاد تھے، اسماعیل علیہ السلام کی اولاد تھے، اور اہل کتاب کے ہاں تو پیغمبروں کی نبیوں کی ایک پوری کہکشاں ہے۔ قرآن نے یہ اسی اعتراض کا جواب دیا ہے کہ اس سے پہلے جن رسولوں کو مانتے ہو ان میں سے کون سا رسول ایسا تھا جو نہ کھانا کھاتا ہو اور نہ بازاروں میں چلتا پھرتا ہو۔ نوح، ابراہیم، اسماعیل اور موسیٰ و عیسیٰ علیہ السلام جن کی رسالت کے تم قائل ہو وہ کھانا بھی کھاتے تھے اور بازاروں میں چلتے پھرتے بھی تھے۔ یعنی اللہ کے پیغمبروں کا معاملہ یہ نہیں رہا کہ وہ مذہبی پیشواؤں کی طرح کوئی مختلف زندگی بسر کرتے رہے ہوں۔ وہ عام انسانوں کی طرح کھاتے پیتے اپنی معاش کے لیے بھی اگر کوئی جدوجہد کرنی ناگزیر ہے تو کرتے تھے، اپنا سودا سلف لینے کے لیے بازاروں میں بھی جاتے تھے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معلوم ہے کہ گھر کے کام کاج بھی کر دیتے تھے، اپنا جوتا بھی گانٹھ لیتے تھے، جو ایک عام آدمی کی زندگی ہے وہی بسر کرتے تھے۔ البتہ سیرت اور کردار کے لحاظ سے وہ خیار الناس ہوتے تھے۔ تو اس وجہ سے رسولوں کے باب میں یہ تم نے کیسے خیال کر لیا کہ وہ عام لوگوں سے مختلف کوئی زندگی بسر کرتے ہوں گے؟ یہ جو عام طور پہ بادشاہوں کے خاص لباس ہے یا علماء کے خاص لباس ہے یا مذہبی پیشواؤں کے خاص لباس ہے، یہ جب مذہبی پیشوائیت آہستہ آہستہ ایک ادارہ بن جاتی ہے تو پھر ایجاد ہوتے ہیں۔ پیغمبروں نے ان میں سے کوئی چیز کبھی اختیار نہیں کی، وہ تو اپنے لوگوں کا لباس پہنتے ہیں، ان کا رہن سہن، ان کا اٹھنا بیٹھنا ویسا ہی ہوتا ہے جیسے ان کے زمانے کے شرفاء کا ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے لیے نہ کبھی کوئی خاص لباس اختیار کیا،
نہ کبھی کوئی خاص مذاقت اختیار کی۔ جو عرب کے شرفاء کا لباس تھا، ان کا رہن سہن تھا، ان کے بیٹھنے اٹھنے کے طریقے تھے، ان کا کھانا پینا تھا، وہی آپ نے بھی اختیار کیا ہوا تھا، اور بالکل فطری طور پر وہی اختیار کیا ہوا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ہمارے جتنے رسول بھی آئے ہیں وہ سب ایسے ہی تھے۔ نوح، ابراہیم، اسماعیل اور موسیٰ و عیسیٰ علیہ السلام، جن کی رسالت کے تم قائل ہو، یعنی نوح کو بھی، ابراہیم کو بھی، اسماعیل کو بھی علیہ السلام مشرکین عرب پیغمبر مانتے تھے، اور ادھر موسیٰ و عیسیٰ علیہ السلام سب اہل کتاب کے ہاں پیغمبر سمجھے جاتے تھے، بلکہ ان کے ہاں بھی یہ یہود کے پیغمبر ہیں، اس طریقے سے ان کو پیغمبر ہی مانا جاتا تھا۔ جن کی رسالت کے تم قائل ہو وہ کھانا بھی کھاتے تھے اور بازاروں میں چلتے پھرتے بھی تھے۔ پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ نرالا اعتراض کیوں اٹھایا جا رہا ہے؟ تو یہ قرآن نے اس کا جواب دیا، وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ۔ وہ سب کھانا کھاتے تھے اور بازاروں میں چلتے پھرتے تھے۔ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً، ایمان والو ہم نے تم لوگوں کو ایک دوسرے کے لیے آزمائش بنا دیا ہے۔ یعنی یہ دنیا ہے، یہ ساری باتیں جانی پہچانی باتیں ہیں، کون ہے جو ان کا انکار کر سکتا ہے؟ لیکن اس دنیا میں خدا کا ضابطہ بھی عجیب ہے کہ اس نے انسان کو جو چیزیں عطا فرمائیں وہ تھیں تو بڑی نعمت، ارادہ، اختیار، اپنی ذات کا احساس، اپنی خودی کا شعور، اپنے اندر ایک خاص طرح کا تفوق اور خودداری محسوس کرنا، یہ ساری باتیں شرف انسانیت تھی، لیکن یہی چیزیں لوگوں کے لیے فتنہ بن گئی، آزمائش بنا دیا ہے۔ میں نے اس کی وضاحت کی ہے، یعنی ان کی طرف سے تحقیر اور تضحیک کے رویے کو وہ جب ظاہر ہے کہ اس طرح کی باتیں کریں گے، حقارت کی نگاہ سے لوگوں کو دیکھیں گے، ان کا مزے کا اڑائیں گے، یعنی ان کی طرف سے تحقیر و تضحیک کے رویے کو تمہارے لیے اور تمہاری غربت کو ان کے لیے آزمائش بنا دی ہے۔ یعنی اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو جیسے پیچھے بیان کیا ہے، وہ اپنے پیغمبروں کو بادشاہوں سے ہی بڑھ کر بہت کچھ دے کے پیغمبری کے منصب پر فائز کرتے، لیکن جو غریبانہ زندگی انہوں نے بسر کی تو فرمایا کہ یہ ہم نے آزمائش بنا دی ہے، کہ اسی کے باعث وہ یہ کہہ کر حق کا انکار کر رہے ہیں کہ یہ اگر خدا کا دین ہوتا تو اس سے مکہ اور طائف کے رؤساء و اکابر بہرہ یاب کیے جاتے، یعنی مکہ اور طائف کے جو بڑے لوگ تھے، ان کے لیڈر لوگ تھے، ان کے زعماء تھے، تو یہ قرآن میں نقل ہوا ہے کہ وہ یہ کہتے تھے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے اندر ہی سے انتخاب کرنا تھا تو پھر ہمارے ان لوگوں کا انتخاب ہونا چاہیے تھا۔ یہ جو نادار لوگ یا کلاش مسلمان ہیں، یہ آخر کیسے حق پر ہو سکتے ہیں؟ یہ اگر خدا کا دین ہوتا تو اس سے مکہ اور طائف کے رؤساء و اکابر بہرہ یاب کیے جاتے، یہ ان کلاش مسلمانوں کو نہ ملتا۔ اس وقت تک مسلمانوں میں زیادہ تر لوگ وہ تھے جو زیر دست تھے، غلام تھے، جو کوئی خاص حیثیت معاشرے میں نہیں رکھتے تھے، یا نوجوان لوگ تھے، یعنی بہت تھوڑی عمر کے لوگ، 18-20 سال۔ سیدنا صدیق سب سے بڑے تھے، 38 سال ان کی عمر تھی، باقی سب سے چھوٹی عمر کے تھے۔ تو یہی خیال ہوتا تھا لوگوں کا کہ یہ کیا لوگ ہیں، تم سے پہلے بھی اتنے رسول ہم نے بھیجے ہیں، وہ سب کھانا کھاتے تھے اور بازاروں میں چلتے پھرتے تھے، ایمان والو ہم نے تم لوگوں کو ایک دوسرے کے لیے آزمائش بنا دیا ہے، اتصبرون، تو بولو ان سب باتوں پر صبر کرتے ہو؟ یعنی یہ جو امتحان ہم نے برپا کیا ہے، بظاہر تو انسان یہ سوچ سکتا ہے کہ مالک ان لوگوں تک ہدایت پہنچانے کے لیے آپ جن چیزوں کا یہ مطالبہ کرتے ہیں وہ پورا ہی کر دیتے، تو فرمایا کہ نہیں، ہم تو ہر مرحلے پر امتحان ہی کریں گے۔ یہ دنیا ہم نے ابتلاء کے اصول پر بنائی ہے، یہاں علم کا امتحان بھی برپا رہے گا، اسی طرح عمل کا امتحان بھی اسی طرح برپا رہے گا۔ حق ہمیشہ چند حجابات کے ساتھ ہوگا، وہاں تمام پردے کبھی نہیں اٹھائے جائیں گے۔ علم و عقل کی سلامتی کس طریقے سے ان پردوں کے پیچھے حق کو پہچان لیتی ہے، یہی امتحان ہے۔
اور اس سے ہم ہر حال میں گزاریں گے۔ تو فرمایا وجعلنا بعضکم لبعض فتنہ، دیکھ لو اب ہم نے کس طریقے سے ان لوگوں کے لیے تمہیں اور تم لوگوں کو ان کے لیے آزمائش بنا دیا ہے۔ تو بولو ان سب باتوں پر صبر کرتے ہو۔ یہ جملہ جس پس منظر میں کہا گیا ہے اس کی وضاحت میں نے لکھا ہے، مطلب یہ ہے کہ وہ تو اپنے شکر کے امتحان میں بالکل ناکام ہو گئے، یعنی ہم نے ان کو دولت دی، نعمتیں دیں، اس علاقے کا اقتدار دیا، ہم نے یہاں ان کو یہ حیثیت دی، ظاہرہ قریش کی ایک بڑی حیثیت تھی وہاں کہ یہ گویا جزیرہ نما عرب میں سیادت کے منصب پر فائز ہیں۔ ان کے قافلے نہایت عزت کے ساتھ مختلف علاقوں سے گزرتے ہیں، ان کے لیے سردی گرمی کے سفروں کو ہم نے آسان کر دیا ہے، دنیا بھر کی نعمتیں ان تک پہنچا دی ہیں، لیکن یہ شکر کرنے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ اللہ تعالیٰ فرد سے بھی یہی تقاضا کرتا ہے کہ وہ ہر حال میں اس کا شکر گزار بن کے رہے، جو نعمتیں ملی ہیں ان پر شکر کرے، اور اگر کسی موقع پر کوئی آزمائش آ جاتی ہے، تکلیف آ جاتی ہے، تو اس کو اللہ کا ابتلا سمجھے اور اس میں صبر سے کام لے۔ صبر اور شکر یہی اصل میں امتحان کے دو عنوانات ہیں، یعنی جو پرچہ بنایا گیا ہے اس میں دو ہی سوال ہیں، کچھ وہ ہیں جو شکر کے ذیل میں ہیں، کچھ وہ ہیں جو صبر کے ذیل میں ہیں۔ تو انسان کو اللہ تعالیٰ نعمتیں دے کر آزماتا ہے تو شکر کا تقاضا کرتا ہے، کوئی تکلیف آتی ہے، کوئی مصیبت آتی ہے، برے حالات سے گزرنا پڑتا ہے تو صبر کا تقاضا کیا جاتا ہے، اللہ اس سے آزماتے ہیں۔ تو یہاں یہ جو الفاظ ہیں کہ بولو ان سب باتوں پر صبر کرتے ہو، تو مطلب یہ ہے کہ وہ تو یعنی قریش مکہ تو اپنے شکر کے امتحان میں بالکل ناکام ہو گئے، ان کا امتحان شکر کا امتحان تھا، ان کو یہ توفیق حاصل نہیں ہوئی۔ قوموں کے معاملے میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی اصول اور قاعدہ بیان کیا ہے، یعنی قوموں کو جب منتخب کیا ہے، ظاہر ہے کہ اللہ کی منتخب قومیں ہیں بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل، تو بنی اسرائیل کو تنبیہ کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ میرا تمہارے ساتھ وعدہ ہے، اور یہ دنیا کی سب قوموں کے ساتھ جو اللہ پر ایمان رکھتی ہوں اللہ کا وعدہ ہے کہ لئن شکرتم لازیدنکم، جو میں تمہیں دوں گا اس پر شکر گزار ہوگے تو مزید دے دوں گا، وَلَئِن کَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر ناشکری اختیار کرو گے تو پھر اچھی طرح سمجھ لو میری گرفت بڑی سخت ہوتی ہے، پھر اس سے بچنا آسان نہیں ہوتا۔ مطلب یہ ہے کہ وہ تو اپنے شکر کے امتحان میں بالکل ناکام ہو گئے ہیں، اب بتاؤ کہ ان کے استکبار یعنی تکبر اور طنز و استہزاء کے مقابلے میں تم کیا رویہ اختیار کرو گے؟ صبر کرو گے یا تم بھی انہی کے نقش قدم پر چلنے کا فیصلہ کرو گے؟ استاذ امام لکھتے ہیں یہ مسلمانوں کو اس بات پر ابھارا گیا ہے کہ اگر تمہارے مخالفین اپنے امتحان میں ناکام رہے تو ان کو ان کی قسمت کے حوالے کرو، تمہارے سامنے صبر کے امتحان کا جو مرحلہ ہے اس میں کامیابی کے لیے عزم و حوصلہ کے ساتھ آگے بڑھو۔ تو اللہ تعالیٰ جو کشمکش برپا کرتے ہیں حق و باطل کی، اس میں بھی یہی دو عنوانات سامنے رکھنے چاہیے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اگر ہم کو صحیح بات کو سمجھنے کی توفیق دی ہے، اللہ تعالیٰ نے اگر تعصبات سے ہمیں نکال لیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اگر تقلید کا کلادہ ہماری گردن سے اتار دیا ہے، دین کی صحیح سمجھ عطا فرما دی ہے، ہم پر اپنے دین کے راز کھول دیے ہیں، ہمیں توفیق دی ہے کہ دنیا جو کچھ بھی کہتی رہے ہم صحیح بات کی پیروی کریں، تو یہ مقام شکر ہے، اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اس میں یہ خیال کرنا کہ میں نے تو صحیح بات کی ہے، میرا نقطہ نظر بہت واضح ہے، میرے ہاں دلائل بہت مضبوط ہیں، تو اب ساری دنیا مان لے نہیں مانے گی، اس وجہ سے تحقیر بھی ہوگی، تضحیک بھی ہوگی، الزامات بھی ہوں گے، اتہامات بھی ہوں گے، اور اپنے اور بیگانے سب مل کر پل پڑیں گے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کیا پوچھتے ہیں؟ اتصبرون، صبر کرو گے؟ تو صبر ظاہر ہے کہ یہ صبر رویے میں بھی، یہ رد عمل میں بھی، یہ زبان پر بھی، ہر جگہ یہ صبر کا قفل لگا رہنا چاہیے۔
انسان اپنے احوال میں تبدیلیاں دیکھے تو صبر کرے، ہجرت کے مواقع پیش آ جائیں تو صبر کرے، معاشی تنگی کی کوئی صورت پیدا ہو جائے تو صبر کرے، اور مخالفین نے جو کچھ بھی کہنا ہے کرنا ہے، جس طرح کے بھی اتہامات تراشنے ہیں، جو کچھ بھی کرنا ہے کرتے رہیں، اس کا کام یہ ہے کہ وہ صبر کرے۔ تو بولو ان سب باتوں پر صبر کرتے ہو، وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا، تم مطمئن رہو اے پیغمبر، یہ جو کچھ کر رہے ہیں تیرا پروردگار سب دیکھ رہا ہے۔ یعنی صبر کے لیے جو چیز چاہیے وہ کیا ہے؟ ذات باری کی طرف سے یہ تسلی کہ تمہیں آخر اس پہ پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے، تمہارا پروردگار سب دیکھ رہا ہے، اور جب وہ دیکھ رہا ہے تو مطمئن رہو، ان تمام مخالفتوں کے علی الرغم وہ تمہیں فائز المرام بھی کرے گا۔ آج نہ مانا جائے نہ صحیح، کل لوگ مان لیں گے۔ تو اس وجہ سے مسلمانوں سے کہا کہ تمہارے لیے اس وقت صرف ایک ہی راستہ ہے، اور وہ صبر کا راستہ ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔